बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सबसे पहले आपको एक ख़बर दें कि इमरान खान साहब को अदालतों की तरफ से रिलीफ़ मिलने का सिलसिला जारी है। एक तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो रिलीफ़ मिला वो आप सबको पता है, गिरफ़्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए उनकी रिहाई का हुक्म हुआ वक्ती तौर पे, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मामलात रेफ़र किए गए कि वहीं से मेरिट्स के ऊपर आप इसको डिस्पोज ऑफ करें, और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को ज़मानतों के रिलीफ़ मेरिट्स पे लीगली लॉफुली कानूनी तौर पर मिले। और उसके बाद फिर उसके बावजूद वो वहाँ से निकलने में उन्हें ताख़ीर हुई। वो सारी सूरत हाल मैंने कल के वीलॉग में डिस्कस की है कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी कि जब अदालतों ने कह दिया कि एक बंदा ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो उसको किसी तरीके रोकना बाय द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ कानून की सरीहन खिलाफ वर्जी है, और वो ऑप्टिक्स बहुत ही बुरे हैं। तो लेकिन बहरहाल वो कल की बात है कि रिलीफ़ मिले, देर लगी उसके बावजूद बहरहाल वो ज़मान पाक लाहौर रात को पहुँचे। और जब लेट नाइट वो ज़मान पाक लाहौर रात में पहुँचे तो फिर वहाँ पे उनके कारकुनान की तरफ से उनका पुरतपाक इस्तकबाल हुआ और ख़ुशी की एक लहर झूम गई कारकुनान में। और मेरे ख़्याल में ये जितनी भी एपिसोड हुई है पिछले अब 3 दिन की, 2 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की, इसमें पाकिस्तान ने बहुत कुछ लूज़ किया है, बहुत कुछ लूज़ किया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे बड़ी ज़िम्मेदार जो है वो हुकूमत वक्त है, जिसने इतना इर्रेस्पॉन्सिबली और गैर ज़िम्मेदारी के साथ पूरी सिचुएशन को टैकल किया है कि बहुत सारे महाज़ों पे बहुत सारी चीज़ें बहुत गलत हो गई जो कि नहीं होनी चाहिए थी, और कभी भी ऐसे मनाजर नहीं पाकिस्तान के अवाम की आंखों के सामने आने चाहिए थे जो कि हुए। और इस सारी सूरत हाल में अब जो सुबह से, अच्छा मैं इससे पहले कि मैं इधर जाऊं कि इस सारी सूरत हाल में अब क्या सिचुएशन है, मैं आपको बताऊं कि वो जो मैं बात कर रहा था कि अदालतों की जानिब से रिलीफ़ मिलने का सिलसिला जारी है। एक और रिलीफ़ आज इमरान खान साहब को सबॉर्डिनेट कोर्ट से मिला है। इमरान खान के ख़िलाफ़ वो जो इद्दत की मुद्दत में निकाह का इल्ज़ाम था, और वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके बाकायदा तौर पर वो मुफ्ती साहब जिन्होंने बयान रिकॉर्ड कराया था बिफोर द मैजिस्ट्रेट कि जी इद्दत की मुद्दत में इमरान खान ने निकाह किया था और वो गैर शरई था, और इसी वजह से उसके बाद दूसरा निकाह किया था। उस केस में अदालत ने आज हुक्म सादिर कर दिया है कि वो नाकाबिले समात है। ये अदालत का हुक्म आज मैजिस्ट्रेट कोर्ट का आ गया। तो मैं अब सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अभी थोड़ी देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो प्रेस टॉक कर रहे थे, उन्हें इस चीज़ की अभी तक तकलीफ़ जा ही नहीं रही है कि जी वो चीफ़ जस्टिस ने कहा गुड टू सी यू, और उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जी कि कोई मुनसिफ जो है वो मुलजिम को अपने सामने देखकर बोले कि आपको देखकर खुशी हुई। तो साथ ही आगे से कहते हैं कि तुसी जफा पालो, जफा पालो। मतलब कि यार मैं कल भी ये बात कर रहा था कि ये अजीब सा एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का इजहार है हुकूमत के मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से कि जी हमारे साथ ऐसा सलूक हुआ था, इसके साथ ऐसा सलूक हो रहा है, जैसे बच्चों की तरह। जी हमें ये टॉफ़ी दी थी उसको अच्छी वाली टॉफ़ी दे दिया, हमें ये आइसक्रीम दी थी उसको अच्छी वाली आइसक्रीम दे दी। मुझे ना आज सुबह मैसेज आया उनका, नियाज़ुल्लाह खान नियाज़ी हैं जो साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद रह चुके हैं इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और किसी ज़माने में मोहसिन बेग साहब का जब FIA का केस हुआ था तो हमने बड़े भरपूर तरीके से उस पर बात की थी और कहा था कि FIA ने जब उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी ये गलत किया है जिस तरह मोहसिन बेग को उसके घर से उठाया और सारी चीज़ें। तो उस टाइम पे नियाज़ी साहब जो थे वो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे और वो हुकूमत को डिफेंड करने के लिए आए थे। तो नियाज़ी साहब ने आज मुझे मैसेज किया, नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। उन्होंने कहा जी कि वो बैरिस्टर साहब ये जो इतना हुकूमत वावेला कर रही है ना जी कि चीफ जस्टिस ने कहा आपको देखकर खुशी हुई, उसका तनाजुर ये है, उसका पस मंज़र ये है कि जिस तरह इमरान खान को उठाया गया था, जिस तरह रेंजर्स के दस्ते आए और उन्होंने इमरान खान को उठाया है और एक बहुत ही नापसंदीदा मनाजिर पाकिस्तान की कौम में गए हैं और लोगों ने देखे हैं और उन्हें पसंद नहीं किया, और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान में जो गम व गुस्से की लहर दौड़ी और उसके नतीजे में जो नापसंदीदा वाक़यात हुए हैं, और उसके बाद फिर एक पूरे मुल्क में जो है एक अनसर्टनिटी का आलम था कि पता नहीं इमरान खान के साथ क्या हो जाए, पता नहीं क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या हो रहा होगा, पता नहीं। क्योंकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने मीडिया में आके कहा कि इमरान खान को अरेस्ट करने से पहले उनके सर पे वो रॉड मारा है, और उसके बाद खान साहब ने अपना सर दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा है और उसके बाद वो उनको अरेस्ट करके ले गए। और इमरान खान के हवाले से और भी इस तरह की बातें आ रही थी। कुछ लोगों ने कहा कि जी, और इमरान खान साहब ने खुद भी सुप्रीम कोर्ट में पेश होकर कहा कि मुझे बाथरूम नहीं जाने दिया गया। तो बहुत ज़्यादा एक अनसर्टनिटी किसी कैफियत थी कि पता नहीं इमरान खान के साथ क्या सलूक हुआ होगा या हो रहा होगा।
تو اس چیز کو کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز بھی ہیں تو انسانی اور پاکستانی ہے بھائی, اینڈ اف دیر سم تھنگ گوئنگ رانگ ود ان دی کنٹری اینڈ دیر از سم سارٹ آف این انسرٹنٹی ڈیو ٹو اوئنگ ٹو سوشل پولیٹیکل کنڈیشنز, تو میں اپنے تئیں یہاں پر بیٹھ کے اگر اس حوالے سے تشویش کا اظہار کر رہا ہوں تو وہ آپ بھی کر رہے ہیں, کوئی اور بھی کر رہے ہیں. تو چیف جسٹس نے بطور پاکستانی ایک تشویش ان کو تھی, اور پھر جب عمران خان صاحب ان کے سامنے آئے اور انہوں نے دیکھا کہ ٹھیک ہے, صحیح سلامت ہیں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے, تو اس پر انہوں نے کہا تھا گڈ ٹو سی یو. اب گڈ ٹو سی یو یعنی کہ گڈ ٹو سی یو ان گڈ شیپ اینڈ ایوری تھنگ از فائن. یہ نیاز اللہ نیازی صاحب نے مجھے کہا جی کہ یہ پس منظر تھا. تو اس میں اب یہ بات سمجھ آتی ہے, اس میں اب اتنا رونا دھونا اور اس چیز پہ اتنا شور غصہ واویلا کرنا, بات یہ نہیں ہے. میں آپ کو اب بتاتا ہوں کہ بگر گیم کیا ہے, بگر گیم کیا ہے. اور یہ حکومت جتنی معصوم بن رہی ہے نا, یہ بچوں والی ضدیں لگا کے کہ جی اسے کہہ دیا گڈ ٹو سی یو اور ہمیں نہیں کہا, ساڈے ہی نصیب پیڑے ہے نے اور ہمارے واسطے وہ میٹریس ہے سن. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اس حکومت نے یہ پوری ایپیسوڈ چلا کر ایک کام تو کیا ہے نا, اور وہ کام یہ ہے کہ 4 دن سے الیکشنز پہ بات نہیں ہوئی. 3-4 دن سے جب سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے, الیکشنز پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. بات ہی ساری ڈی ریل ہو گئی, ڈسٹریکٹ ہو گیا فوکس سارا. وہ الیکشن سے نکل کے کہاں کا کہاں نکل گیا. ہمیں اپنی سیکیورٹی کے لالے پڑ گئے پاکستانی قوم کو, ہماری فوجی تنصیبات کے اوپر جو حملے ہو گئے اس کا دکھ لگ گیا ہمیں, اور غیر قانونی ایکٹیویٹیز کے حوالے سے اور پرچے درج ہو گئے. اس طرف ساری توجہ پوری قوم کی اس طرف چلی گئی. 3-4 اور کل الیکشنز کی ڈیٹ ہے جو سپریم کورٹ نے اناؤنس کی ہے 14 مئی کو. اب آپ دیکھیں کہ اس ساری صورتحال میں ایک طرف حکومت اپنے آپ کو پریزنٹ ایسے کر رہی ہے کہ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے کیونکہ عدالتوں نے عمران خان کے حق میں فیصلے سنائے, اور عمران خان کی اس عدالتی جیت پر ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے. لیکن یہ عدالتی جیت تو چلو قانونی طور پہ میرٹس پہ عمران خان کو ملی ہے, لیکن اس کی بنیاد میں حکومت جو ہے سیاسی طور پر کتنی سیانی اور میسنی بن کے کتنا بڑا فائدہ اٹھا رہی ہے کہ جی الیکشنز پہ 3-4 دن سے بات ہی نہیں ہے, اور انہیں پتا کہ ہم غیر مقبول ہیں اور ان پاپولر ہیں, اور اگر الیکشنز ہوتے ہیں تو پھر ہم ہارتے ہیں. تو اس وجہ سے الیکشنز ڈیریل ہو گئے ہیں, ڈسٹریکٹ ہو گئے ہیں, ڈیوییٹ ہو گئے ہیں. کل 14 مئی ہے, سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات ہونے چاہیے, نہیں ہو سک رہے. الیکشن کمیشن کی کوئی بات ہی نہیں کر رہا. چیف الیکشن کمیشن صاحب گھر بیٹھے ہیں, کوئی نہیں پوچھنے والا ان کو. اور یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپس جو ہیں یہ چل رہے ہیں, اور یہ فل ٹائم بادشاہ سلامت کی طرح فیصلے بھی دے رہے ہیں, اسٹیٹمنٹس بھی دے رہے ہیں. اب انہوں نے یہ بیڑا اٹھا لیا ہے کہ اب ہم آگے چیزوں کو لے کر چلیں گے. بھائی کس قانونی حیثیت میں لے کر چلو گے بھائی, اپنی کانسٹیٹیوشنل سگنیفیکنس تو بتا دو. یہ کیا اس حکومت نے, یہ جو 3-4 دن میں عمران خان, اور ابھی بھی بڑی گیم کھیل رہے ہیں میرے حساب سے کہ معصوم سی شکلیں بنا کے اور رونے والی شکلیں بنا کے اگر آپ ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے ساتھ اتنی زیادتی ہوگی کہ ہم نے عمران خان کو اریسٹ کیا, تو آپ نے فوج کو بھی رینجرز کو بھی سامنے لا کے غلط کیا. ابھی بھی آرٹیکل 245 کو ان ایڈ آف سول گورنمنٹ کی وہ دے رہے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب جسٹیفیکیشن کہ جی نہیں وہ فوج کو کنٹرول نہیں دیا ہے, وہ کنٹرول سول گورنمنٹ کا ہے, فوج ایکٹ کرے گی ان ایڈ آف سول گورنمنٹ, یعنی کہ سول گورنمنٹ. تو کس پہ نزلہ گرائیں گے آپ؟ اپنی بیڈ ایڈمنسٹریشن کا اور بیڈ گورننس کا, اور آپ سے تو ویسی ملک سنبھالا نہیں جا رہا پچھلے 1 سال سے. اب لا اینڈ آرڈر اکانومی کو آپ کدھر لے گئے, بھٹا بٹھا دیا. اب لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر بگڑتی ہے اور آرٹیکل 245 میں ایڈ آف سول گورنمنٹ آپ فوج کو بلا کر سامنے رکھ رہے ہیں, اور پھر آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ہمارے کنٹرول میں اور ہماری انسٹرکشنز پہ فوج آگے کام کرے گی, لیکن آپٹکس کیا دے رہے ہیں؟ تو آپ سے تو پہلے چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی ہیں, تو آپ کی جو نالائکیاں ادروائز لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے بھی ہوں گی جب آپ ان ایڈ آف سول گورنمنٹ فوج کو سامنے تعینات کر رہے ہیں, تو آپ اس کا نزلہ بھی اس پر گرانے کی کوشش کر رہے ہیں, which is wrong, which is not right, because فوج جو ہے وہ تو پاکستان کی فوج ہے, وہ کوئی پی ایم ایل این کی فوج تو نہیں ہے, یا حکومت کی فوج تو نہیں ہے, پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی فوج تو نہیں ہے. وہ تو جتنی پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کی فوج ہے, اتنی پی ٹی آئی کی فوج ہے, اتنی سپریم کورٹ کی فوج ہے, اتنی ہائی کورٹ کی فوج ہے, اتنی سبارڈینیٹ کورٹ, اتنی بیوروکریسی کی, اتنی پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی فوج ہے, اور اتنی اپنے گھر والوں کی. وہ جو فوجی جوان ہے یا افسران ہے جو اس وقت بھی سرحدوں پر ڈیوٹیز دے رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے ایسٹرن بارڈر پہ, آپ کے ویسٹرن بارڈر پہ, ادھر ہندوستان ہے, ادھر افغانستان میں صورتحال ڈیورنٹ لائن پہ جس طرح سے ہوتی ہے وہ آپ لوگوں کو پتہ ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اسٹریٹجک امپورٹنس پاکستان کی کیا ہے.
آپ کو پتا ہے کہ گریٹر گیم کیا چل رہی ہے پوری دنیا میں. امریکہ سپر پاور کے اس منصب سے نیچے گر رہا ہے اور چائنا ابھر رہا ہے. اس میں پاکستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے. وہ جو سی پیک ہے اور وہ جو راہداری ہے, اس میں پاکستان کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے. وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس ساری چیزوں میں پاکستان کو ایک نیکسٹ لیول پر لے کے جانے میں پاکستان کی فوج بڑا کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے. اور اگر آپ اس فوج کو سیاسی پیٹی پالیٹکس میں, چھوٹے سیاسی معاملات میں الجھائیں گے تو آپ ملک کا نقصان کریں گے, کیونکہ یہ فوج حضور والا اکیلی آپ کی فوج نہیں ہے. یہ جتنی آپ کی ہے نا بھائی, اتنی میری بھی ہے, اتنی پی ٹی آئی کی بھی ہے, اتنی سپریم کورٹ کی بھی ہے, اور اتنی آپ کی بھی ہے. یہ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ کی نہیں ہے؟ اور اگر پی ٹی آئی والے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی زیادہ ہے تو وہ بھی غلط سمجھتے ہیں. یہ ریاست کی فوج ہے. اس فوج کو ریاستی امور کے لیے, یہ جو دشمن آپ کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتا ہے, اس کے لیے اس کو ڈپیوٹڈ رہنے دو بھائی. یہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہے نا ہماری, 2 خبریں میرے پاس بڑی عجیب ہیں, لیکن اس کے اوپر میں علیحدہ سے ویلاگ کروں گا. وہ اس چیز کی غمازی کرتی ہیں کہ ہم لوگوں کو, حکومت کو اپنی پرائیورٹیز کو سیٹ کرنا پڑے گا اور اپنی پالیٹکس پہ ریاست کا استعمال نہیں کرنا چاہیے, بند کرنا پڑے گا, ادروائز ریاست کو نقصان ہے. یہ درست نہیں ہے, اس طرح سے نہیں ہونا. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے, اس نے بڑی کامیابی کے ساتھ فی الحال الیکشنز کی ڈیبیٹ کو پچھلے 3 دن میں بالکل برش انڈر دا کارپٹ کہتے ہیں نا, وہ کر دیا. And nobody is talking about the elections right now. Nobody is talking about the fact کہ سپریم کورٹ کا 90 دن میں الیکشن ہونے تھے, جس ڈیٹ کو سپریم کورٹ نے ایکسٹینڈ کر کے آپ کو 14 مئی تک کا کہا تھا. 14 مئی سے اوپر ایک دن بھی جو اب جائے گا, ہر وہ دن غیر قانونی, غیر آئینی ہوگا. جو بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپس اپنی گورنمنٹس جو ہیں وہ اس میں اتھارٹی ایکسرسائز کریں گے. اٹ ول بی ان لافل, ان کانسٹیٹیوشنل. لیکن حکومت اب کر کیا رہی ہے؟ حکومت یہ کر رہی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب ہم احتساب کریں گے پچھلے 3 دن میں جو کچھ بھی ہوا ہے. اور میں نے دوسری دفعہ سنا ہے خواجہ آصف کو یہ کہتے ہوئے کہ جی ایچ کیو پہ حملہ یا تو ٹی ٹی پی نے کیا تھا یا پی ٹی آئی نے کیا. میں ایک چیز یہاں پہ کلیئر کر دوں کہ میں ان تمام عوامل کے خلاف ہوں جنہوں نے شر انگیز کاروائیاں کی ہیں. لیکن اگر آپ پی ٹی آئی, جو کہ پاکستان کی مین سٹریم پالیٹکس کی سب سے بڑی جماعت ہے اس وقت پاپولیرٹی وائز میں کہہ رہا ہوں, اور 2.25 کروڑ ووٹ انہوں نے لیا تھا 2018 کے الیکشنز میں, اور 2018 سے 2022 اپریل تک پورے پاکستان میں سوائے سندھ کے پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی. وفاق میں, پنجاب میں, کے پی کے میں, اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں بھی, اور وہ بلوچستان میں بھی حکومت میں ساتھ بیٹھے ہوئے تھے پورے پاکستان میں. اگر اس مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی کو آپ نے ٹی ٹی پی کے ساتھ ملانا نا خواجہ آصف صاحب, یو دا ڈیفنس منسٹر, تو پاکستان کے ڈیفنس کے اوپر تھوڑا ترس کھا لو یار, بس کرو. ڈیفنس منسٹر ہو, پاکستان کے ڈیفنس پہ تھوڑا ترس کھا لو. یہ جماعت جو ہے نا, اس میں ہمارے بہت بڑی تعداد میں پاکستانی ہیں. اگر آپ ان کو ٹی ٹی پی کے ساتھ ملا دیں گے تو یہ آپ ملک کے ساتھ, ریاست کے ساتھ ظلم کریں گے. بہرحال اس طرف یہ حکومت جو ہے فی الحال معاملات کو لے کر جا رہی ہے. اب ان دا مین وائل عمران خان نے ابھی تک, جب سے وہ زبان پاک لاہور پہنچے, ابھی تک کوئی پریس ٹاک نہیں کی ہے, اپنے کارکنان سے ابھی تک کوئی خطاب نہیں کیا. ذرائع مجھے کہتے ہیں کہ وہ کریں گے. تو اب جیسی خان صاحب بات کریں گے اس حوالے سے پھر ہم اپنا تجزیہ ایک اور ویلاگ میں دیں گے. شکریہ, اپنا خیال رکھیے, اللہ حافظ.